حضور کا فرمان سن کے محبت سے بولو نا اللہ اکبر. کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل النار منازلهم وأهل النار منازلهم. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان محبت فرمایا اے میرے صحابہ فرماؤ تم کیا کہتے ہو, پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور منبر رسول پر جلوہ کر ہو کر ملک عمر بتاؤ کیا پوچھتے ہو, بس میں جواب عطا فرماؤ. اے عمر بتاؤ. فأخبرنا عن بدء الخلق. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم حضور نے منبر رسول پر بیٹھ کر خود اعلان فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب یہ سوال کیا صحابہ نے پھر حضور سے بڑھ کر سوال کیا آقا ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. فرماتے ہیں فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا فأخبرنا. فرماتے ہم کو آقا نے خبر دی عن بدء الخلق. کس دن سے خبر دی؟ فرماتے عن بدء الخلق جس دن سے رب نے کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. جس دن سے رب نے کائنات کا وجود بنایا عن بدء الخلق حتى دخل الجنة منازلهم. فرماتے ہیں رب کے محبوب نے قیامت کے دن تک ساری خبروں سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا ہے. کیا فأخبرنا. ہم نے سوال کیا, ہم نے پوچھا آقا ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. فرماتے ہیں حضور میں عن بدء الخلق جس دن زمین و آسمان پیدا ہوئے رب نے روز اول سے لے کر آمینہ کے لال نے ہمیں خبر دی. ہاں کہاں تک خبر دی؟ فرماتے ہیں حتی اہل الجنت یہاں تک کہ سارے جنتی جنت میں داخل ہوئے. جتنے جنتی جنت میں جائیں گے حتی داخل اہل الجنت منازلهم. منانا فقط جنت کا دخول نہیں بتایا بلکہ جنت کے اندر حضور کے غلاموں کے مرتبے کیا ہیں آمینہ کے لال نے وہ بھی ہمیں تعلیم فرمائے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. نہ جانے وہ کون سی دیوار ہے, چاہے دیوار چین سے بڑی ہے, جن کے ان کے بارے میں خیال ہے کہ نبی قیامت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے. اوے نادانو تم دیوار کے پیچھے کہتے ہو, نبی تو زمین کے نیچے بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں حضور منبر پر موجود ہیں میں فأخبرنا حضور نے ہمیں خبر دی عن بدء الخلق جس دن سے کائنات کا وجود اس مارز زمین پر ہوا, اس مارز زمین کو بھی وجود ملا. رب کے محبوب نے اس دن کی ساری خبریں ہمیں عطا فرمائیں. اتنا نہیں حتی دخل اہل الجنہ یہاں تک کہ حضور کے غلام جنت میں داخل ہوئے. کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے وہ بھی بتایا. پھر آگے کیا فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ. فرمایا جو جنتی ہیں جو جنت میں جائیں گے حضور نے وہ بھی بتایا. اور کون جہنمی ہے حضور نے ان کی بھی تعلیم سے ہمیں راستہ فرمایا. اللہ اکبر. اب آپ اسی وقار جملے پر غور کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کی خبریں, اور فرمایا اتنا نہیں جو کچھ ماں کے رحم میں تھا آمینہ کے لال نے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اس کی بھی خبریں دی اور بتایا کہ رب نے قیامت تک کے سارے خزانے مصطفیٰ کو عطا فرما رکھے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے اتنا ہی نہیں کون جنت میں کون جہنم میں جائے گا, یہاں بات نہیں روکی بلکہ فرمایا حتی منازلہم
کس کا جنت میں کیا مرتبہ ہے، محبوب آمینہ کے اللہ نے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ کوئی بات مخفی رہ گئی، کوئی بات ڈکی چھپی رہی کہ جس کا آمینہ کے لال کو خبر نہ ہو؟ جو کچھ کائنات میں تھا وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جنگ موتا کا واقعہ، اور کسی راوی نے اس کو منہدم نہیں کیا، اس کو بلایا نہیں، اس کو چھپایا نہیں، بلکہ حضور کے غلاموں نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب میں حضور کے علم غیب پر آپ کو جنگ موتا کا وہ واقعہ سناؤں، ذرا محبت سے ایک بار جھوم کر بولو، باہر والے بھی بولو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میری مقام راوی لکھتے ہیں حضور کریم علیہ السلام جنگ موتا کا واقعہ آیا۔ جنگ موتا کے موقع پر رب کریم علیہ السلام کے محبوب آمینہ کے لال مدینہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ حضور کے غلام صحابہ سارے جنگ موتا کے اندر شام میں مصروف عمل ہے، سارے قارئ ساتھ کے اندر جنگ مصروف ہے، ادھر حضور اپنے غلاموں کے اندر جلوہ گر ہے۔ میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آؤ میں تمہیں خبر دوں کہ موتا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابی وقار صحابہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جمع غفیر کے اندر موجود ہے۔ حضور جنگ موتا کا واقعہ بیان فرمانے لگے۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت جنگ موتا کا جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی انتظار کے ہاتھ میں جنگ موتا کا جھنڈا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، شام کے اندر موتا کی جنگ میرا صحابی زید شہید ہو چکا ہے۔ میرے آقا بیٹھے مدینے کے منبر میں خبر شام کی دے رہے ہیں۔ تو ہاں میرے صحابہ سنو، اب جھنڈا، اب علم لشکر اسلام کا جعفر تیار کے ہاتھ میں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جعفر تیار بھی اب شہید ہو چکے۔ اے میرے صحابہ اب جھنڈا علم اسلام حضرت اعلیٰ کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کون؟ زید بھی شہید ہوئے، اب جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا جعفر بھی شہید ہوئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ یالا کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں، اب علم اسلام کو خالد بن ولید نے تھاما ہے۔ اب سنو ذرا یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری۔ نہ جانے لوگ کہاں سے دین پڑھتے ہیں اور کہاں سے پھر عقیدہ گھر کے حضور کی امت میں اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ فقط ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن کو یہود و ہنود نے لانچ کر رکھا ہے، جو پیچھے سے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور آج پوری امت مسلمہ کو فتنہ گری کے بازار میں دھکیل رہے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ہم گولڑے کے تاجدار سے نہ پوچھیں، ہم دادا جی حجویری سے نہ پوچھیں، ہم بغداد کے دولے سے نہ پوچھیں، ہم بیرا کی سرکار سے نہ پوچھیں، ہم سیال کے بابے سے نہ پوچھیں، اور ہم شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان سے نہ پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اور آج کمال بھی اٹھ کر کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اور یہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ حضور ممبر رسول پر ہے، خبر شام کی دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور ممبر رسول پر اور خبر شام کی دے رہے ہیں۔ میرے صحابہ اب علم اسلام زید کے ہاتھ میں ہے، جنگ آبتاب سے چل رہی ہے۔ پھر فرمایا میرا اب زید شہید ہو چکا ہے۔ اے میرے صحابہ اب جھنڈا حضرت جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے۔ سارے بولو نا محبت سے، اب جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے، جنگ آبتاب سے چمک رہی ہے۔ پھر حضور نے چند لمحوں کے بعد پھر فرمایا اے میرے صحابہ اب جعفر تیار بھی شہید ہوئے،
اب جھنڈا علم اسلام عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں. مجھے بتاؤ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، مدینے کی سرزمین اور خبر شام کی دے رہے ہیں. نہ جانے کون لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں